نیکسٹ ٹائم دے دیجیے گا. ذیشان مصطفیٰ. ہیلو ہاں جی ہیلو. بھائی، آواز جا رہی ہے؟ آواز جاری ہے. بھائی میں کل آپ سے مطلب وہ ملا تھا نا رات کو، وہ ساحل بھائی کے چینل پہ. شکر ہے آپ نے کلیریفائی کر دیا، ورنہ یہاں پہ مجھے کچھ کلیریفائی کرنا پڑ جاتا لوگوں کو. اچھا ملے ہوں گے. وہ آپ کو یاد ہے نا؟ نہیں. وہ اپنے کل یہ سورہ احزاب کا ورس نمبر 37 کہا تھا. اچھا. تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے بولا تھا کہ آپ کو میں اپنے میں نے مفتی آپ کو کہا تھا کہ کل طرف. واپس آ کے مجھے بتانا. ٹھیک ہے. ہاں ادا کیا آپ نے تو مولوی صاحب سے؟ انہوں نے تو نہیں بتا پایا. وہ مطلب آپ نے جیسا سوال کیا تھا نا اس حساب سے وہ جواب نہیں دے سکے. اچھا تو پھر اب آپ نے کیا سوچا؟ ہاں میں تو مطلب اس پہ یقین کرتا ہوں کہ اللہ جھوٹا ہے. اللہ جھوٹا ہے؟ ابھی جتنی دیر سے یہ آپ کا دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کا لائیو دیکھ رہا ہوں، تب سے تو یہی لگ رہا ہے. بہترین ہو گیا. تو ذرا پھر لوگوں کو بھی خوش کر دیں، ہمیں بھی خوش کر دیں. کہہ دیں اللہ ایک جھوٹا خدا ہے، محمد ایک جھوٹا نبی ہے. اللہ ایک جھوٹا خدا ہے اور محمد جھوٹا نبی ہے. الحمدللہ. دوستو بھائی کے لیے فلاورز بھیجیں یہاں. دیکھو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم اتنا پریشرائز نہ کرو اس کو، اتنا پریشر نہ کرو، اتنا پریشر نہ کرو. دیکھو ذرا پریشر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں فلاور سر آپ کے لیے فلاورز پہ فلاورز آ رہے ہیں. دیکھیں ذرا، دیکھیں کل کی جو آپ نے باتیں کی تھی اور آج میں کتنا فرق آ گیا ہے کہ مولویوں سے بات کر کے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو امب کا پتہ نہیں. سر دیکھیں کتنا زبردست فلاورز آ رہے ہیں آپ کے لیے. جی میرے میں نے پیارے بھائی. وہ کہہ رہے تھے نا کہ مطلب یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی کیسے؟ وہ تو محمد کا مرضی ہے، محمد کے دل میں تھا نا. ہاں دیکھا نا، وہ آپ سمجھ میں نے چکے تھے ویسے نا. انہوں نے ان سے نا ایسا ہی میں نے سوال کیا تھا، وہ نہیں دے سکے اس کا جواب. صحیح. ہاں، اور بھی مطلب بہترین ہو گیا. اور بھی میں نے وہ جو قرآن جلانے والا یہ کیا، تو وہ تو بولا کہ وہ جھوٹ ہے. تو میں نے بھی وہی کہا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جھوٹ ہے، تو پھر اس میں جو حدیث ہے وہ بھی پورا جھوٹا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. بہترین. یعنی کہ آپ نے ہمارے ہی آرگیومنٹ سے ستیہ میں نے اناس کر کل آپ دیا کی اپنے بہت ہی ساری مولوی ویڈیوز کا. دیکھی. ہاں میں نے آپ کے کل بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ویری گڈ میرے پیارے بھائی، ویری گڈ. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ مسلمانوں کو جو ابھی اسلام میں ہیں، ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ اس وقت؟ میں تو بولنا چاہوں گا پہلے وہ صحیح سے پڑھے اور اس کے بعد کچھ فیصلہ کرے. وہ پڑھنے سے خود سمجھ آ جائے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ان کو بہترین. ان کو اپنے دین کے بارے میں مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ان کو گھر والے موٹیویٹ کرتے رہتے کہ نبی اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے. کانڈ کیا جب ہے وہ تو لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے. واہ 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 واہ، یعنی کہ کانڈ جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے، تو قرآن اور حدیث کو پڑھیں بجائے اس کے کہ مولویوں کے پیچھے لگیں اور سٹوپڈ باتیں سنیں. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. سر میں آپ کی سٹیٹمنٹ کے آپ کے بالکل ساتھ ہوں. چلے میرے پیارے بھائی، کوئی اور سوال ہوا آپ کے پاس، جب بھی ہوا ضرور آ کے کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. ہاں. اور آپ اور کو راج میں سکھر نے صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ ویلکم آؤٹ آف دا ہیل. دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کتنے زبردست پھول بھیجے ہیں. ہاں اچھا، وہ میں نے آپ سے کل پوچھا تھا نا کہ اس سے بہتر مذہب یہ کرسچینٹی کیسے ہے. اوکے. وہ اس سے بہتر مذہب کرسچینٹی کیسے ہے؟ سر دیکھیں کرسچینٹی نمبر 1 مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہاں ریلیشن شپ ہے. اس میں ہے کہ آپ جب اس رشتے میں آتے ہیں اور خدا کے اڈاپٹڈ بچے بنتے ہیں تو آپ ایک رشتے میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ رشتے میں آتے ہیں تو آپ کا پرپس کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے کہ میں جس فیملی میں آ گیا ہوں مجھے اس فیملی میں اس فیملی کے طریقے سے زندہ رہنا ہے. کریکٹ. فار ہاں ایگزامپل جب ایک بیوی جو ہے، ایک عورت جو ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کے گھر چلی جاتی ہے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح کام کرے گی یا اپنے ہسبینڈ کے گھر کی طرح رہے گی؟ وہ اپنے ہسبینڈ کے طرح رہے گی. ایگزیکٹلی. اسی وجہ سے کرائسٹ کو گروم یعنی کہ خاوند اور کرائسٹ کی ساری فیملی کو
वाइफ से भी डिनोट किया गया है, यानी कि चर्च को वाइफ और क्राइस्ट को हस्बैंड के तौर पे भी डिनोट किया गया है। ये डिनोशन है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है, और इसी तरीके से डोनेट किया गया। सो द होल आइडिया इज कि आप उस फैमिली में आए और उस फैमिली की तरह आए। अब क्राइस्ट के अगर आप बारे में देखें, तो क्राइस्ट के बारे में कोई भी शख्स एक उंगली नहीं उठा सकता कि उसने ये वाला बुरा काम किया हो, यानी उसने छोटी बच्चियों के साथ गंद किया हो जैसे मोहम्मद ने किया, या कहा हो कि जाओ सेक्स स्लेव्स बनाओ, या कहा हो कि जाओ लोगों का कत्लो कताल करो, या कहा हो कि जाओ यार क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए लोगों से लड़ाइयां करो, उनको को यहाँ तो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करो या जिजिया दो, या कोई भी ऐसी गंदी बात जो कि आपको हर जगह पे इस्लाम में नजर आती है, ऐसी कोई बात उसने कभी भी नहीं कही। बल्कि उसने सिर्फ प्यार का पैगाम दिया है, प्यार का, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार से रहो, दुश्मन के लिए भी दुआएं करो। ये जो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं मेरे पास गालियां देने के लिए, मुझे गालियां देते हैं माओ बहनों की, इस टाइप की, और मैं एक साथ गुस्सा दिखाता हूँ इनको, वो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मुसलमानों को पता है कि क्रिश्चियंस को नरम कर दिया गया उनके लिए, ठीक है, वो ये समझते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं स्ट्रीम शुरू होने से पहले भी इन मुसलमानों के लिए दुआ करके स्ट्रीम शुरू करता हूँ, और स्ट्रीम बंद करने के बाद भी इनके लिए दुआ करता हूँ। इनकी दुआ करता हूँ, हम्म, बद्दुआ नहीं करता। इस्लाम में अगर आप देखें, हम मस्जिद, जब जुम्मे की मस्जिद में जाएं अगर आप पाकिस्तान की, तो हम सबसे पहले बद्दुआएं क्या करते थे, कि हम बद्दुआएं करते थे कि अपना, ओ अल्लाह अमेरिका को कर्स कर दे, कैंसर दे दे, हाँ हाँ, फलाना दे दे, यहाँ ढमकाना पर, दे दे, ऐसी ऐसी बद्दुआएं करते थे ना सर हाँ यहाँ हमारे पर भी पास। होता है। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में बद्दुआएं नहीं है, सिर्फ दुआएं हैं। बद्दुआ है ही नहीं, आप दे ही नहीं हाँ। सकते बद्दुआ। तो भाई देखें ये, अब आपने चूंकि पूछा कि क्रिश्चियनिटी क्यों बेहतर है, तो ये उसका जवाब है, इस वजह से बेहतर है। हम्म, ठीक है, हाँ। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सर। वो तो पता है कि अगर मेरे घर वालों को पता चला तो फिर आपका, आपके घर वाले को ये सब पता चला तो आपको निकाल दिए थे। सर ये पर्सनल चीजें, इस चीज के बारे में मैं जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है ना। पर्सनल सवालों के जवाब आपको पता है ना, मैं नहीं देता। नहीं मालूम, मैं तो अभी आप, कुछ दिनों से ही तो रहा हूँ। हाँ, आप अभी इस्लाम से बाहर निकले हैं, जरा हाँ देखिए, समझिए, और किसी भी सूरत में आप जो है ना अपने आप को एक्सपोज मत करिए कि आपने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, तो ठीक है मैं क्या, ये यहाँ पर यार, एक सेकंड, ये कुछ शर्त है? गौरव ग्रेविटी साहब जो है ना, यार डंगर के बच्चे, एक बंदे ने सवाल किया, उसे मैं कहूँ, मैं जवाब नहीं देना? ओए हरामियों, दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, ग्रेविटी, गेट लॉस्ट। एक बंदा अगर सवाल कर रहा है तो मैं उसको कहूँ मैंने जवाब नहीं देना? तुम लोगों से बेगैरत शख्स मैंने ज्यादा आज तक नहीं देखा है। जितने भी लोग इस वक्त बकवास कर रहे हैं लाइव चैट में, मैंने ब्लॉक किया दो एक को, बाकियों को भी ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसे ऐसे हरामी और डंगरों का यहाँ पे आने के लिए। ये ले पकड़े जाएं, आप सारे दफा हो जाएं, जाएं। एक बंदे ने अगर सवाल किया है, तो आपका ख्याल है कि मैं उसे कहूं भाई मैंने जवाब नहीं देना? गेट लॉस्ट यू स्टूपिड इडियट्स, गेट लॉस्ट, डोंट कम बैक। आपको कोई काम ही नहीं है यहाँ पे भाई लोगों, कोई काम नहीं है आपका, इडियट्स। अच्छा भाई, ये बोल रहा हूँ कि मैं कि क्रिश्चियनिटी में तो भी बहुत सारे ये होते हैं ना, जैसे कि ही मुस्लिम में शिया सुन्नी देवबंदी वगैरह होता है, तो इसमें कैथोलिक, रोमन कैथोलिक और बैप्टाइज्ड ऑर्थोडॉक्स ऐसा कुछ होता है ना? यार उससे फर्क क्या पड़ता है? देखो द कॉन्सेप्ट सबके अंदर तक यही है कि जो मैंने अभी आपको बताया, हाई लेवल चीज बताई है ना मैंने आपको, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल डिटेल्स में आपके पास फर्क आ जाता है। उससे फर्क क्या पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे? आप फिर भी रेपिस्ट तो नहीं ना बनेंगे, राइट? नहीं। हाँ। आप फिर भी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स तो नहीं ना करेंगे, राइट? नहीं। सो एट द एंड ऑफ द डे, आपके पास कोई भी सेक्ट पकड़ लें आप, या सब सेक्ट पकड़ लें, उसमें से किसी भी जगह पे ऐसी चीज तो नहीं है ना। नहीं है। तो दिस इज द अभी आंसर। अभी मैंने कोई ये मतलब नहीं पढ़ा है बाइबल उतना, मैं सर पढ़ूंगा। आप देखें, आप पढ़ लें, जब टाइम मिले आपको हम्म, तो पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने आपको हाई लेवल ये बता दिया, हम्म। ठीक है। हाँ, मैं पढ़ूंगा, ये ऑनलाइन में भी आता है, ये मैं वो पढ़ूंगा। ठीक है, मैं जरूर पढ़ चलता हूँ। लीजिएगा। और भी लोग होंगे ना मेरे पास, मैं चलता हूँ। जरूर जरूर, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, ऑलराइटी, लेट मी जस्ट डू दैट। बेहतरीन हो गया।
لو جی آج کوئی بہت ڈھیر سارے جو ہے نا حرامی لوگ بلاک ہوئے ہیں الحمدللہ، کیونکہ حرامی جو ہے نا ہر ہر جگہ پہ ملتے ہیں. اینی آگے چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کے اوپر. بہت اچھی بھائی سے یسٹرڈے بھی بات ہوئی تھی اور فائنلی انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو خیر آباد کر دیا، اینڈ دیٹ از دی بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اچھا جی، آیان صاحب، مسٹر آیان بولنا پسند کریں گے؟ نہیں بولنا پسند کریں گے، ان کو نکالتے ہیں. مسٹر ایس اے ہے. سلام ہے ایڈم بھائی. سلام، مسلمان نہیں ہے سر آپ؟ جی بھائی میں مسلم نہیں ہوں، لیکن چھوٹا سا ایک سوال ہے. چلیں سر، ڈسکارڈ پہ سنیے اور یہاں پہ مت آئیے پلیز. حیدر علی، جاؤ اپنی ماں کی چودو. عارف صاحب، السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم سر. مسلمان ہیں ابھی تک آپ؟ جی بھائی جان. اتحیات سنائیے گا، بس اتحیات سنائیے گا، ہی بھاگ گیا. جی مسٹر کے صاحب، مسٹر کے اوکے کے صاحب کو نکالتے ہیں. عادل مہدی محمود، سوری، مسٹر عادل محمود. ہیلو. ہاں جی ہیلو. ہیلو. ہاں بولو. جی بھائی. مسلمان ہو بھائی؟ جی بھائی مسلم ہوں الحمد للہ. نمازیں پڑھتے ہو؟ جی بھائی. اتحیات سنائیے گا. بھائی مجھے کیوں سنانی ہے آپ کو؟ آپ ویریفیکیشن کے لیے. نہیں، آپ مسلم نہیں ہو نا، تو آپ کو کیسے آتی ہوگی؟ آپ کو اگر نہیں سنائیں گے تو سر میں آگے نہیں چلوں گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے. فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پہ جڑے ہیں آپ؟ جی بھائی. اوکے. ہمارے چینل کا یہ رول ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو کلیم کرے گا تو اس نے کچھ بیسک باتیں ہم ان سے پوچھیں گے، ویریفائی کریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے. کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ڈنگر آتے ہیں جو مسلمان نام سے آتے ہیں اور پھر وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ونس اگین ٹھیک اتحیات سنا دیجیے ہے. تاکہ ہم آگے چل سکیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جی بھائی، آج کا ٹاپک آپ نے دیکھا؟ جی بھائی دیکھا ہے میں نے. جی سر، کیا اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے؟ جی اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. پھر اللہ شاید کا لفظ کیوں قرآن میں یوز کرتا ہے بھائی؟ کیا مطلب؟ یہ دیکھیے آپ کا اللہ کہتا ہے مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. اللہ کو نہیں پتا کہ اس معافی کے بعد یہ والا بندہ شکر گزار بنے گا کہ نہیں بنے گا. اللہ لفظ شاید کیسے یوز کر سکتا؟ نہیں، یہ ہمارے لیے شاید ہے نا، جو انسان ہے وہ ہوں اس پہ تو ڈپینڈ کیا کرتا ہے. اللہ وہ کو تو نہیں پتا اس بندے کے بارے میں؟ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اوکے. دیکھو ابھی میں ہوں نا، مجھے جب مصیبت آتی ہے تو میں نہیں، کہتا ہوں آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک اسپیسیفک پرسن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی ایک خاص غلطی پر بھی اللہ نے معاف کیا ہے کہ شاید وہ بندہ اب شکر گزاری کرے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بندہ شکر گزاری کرے گا کہ نہیں؟ شاید کا لفظ کیوں ہے؟
نہیں اللہ کو پتا تھا میرے بھائی، بات سنیں آپ. ہوں یہ دیکھیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفک بندے کی بات ہو رہی ہے، یہ کس بندے ہوں کی بات ہو رہی ہے؟ اوکے، یہ موسیٰ کی قوم کا ایک بندہ ہے، میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. چلیں آپ کے لیے آسان آیت لے آتا ہوں، چھوڑیں گولی مارے، آپ کے لیے آسان آیت لے آتا ہوں. فرعون کا پتہ ہے آپ کو؟ جی پتہ ہے. فرعون کا پتہ ہے آپ کو؟ اوکے. موسیٰ کو فرعون کے پاس جب اللہ نے بھیجا تو اللہ نے موسیٰ کو بولا کہ فرعون کے پاس جاؤ گے نا تو اسے آرام سے بات کرنا، شاید کہ فرعون جو ہے وہ تمہاری بات سن لے. یہ لو پکڑو، یہ زیادہ آسان ہوگا تمہارے لیے سمجھنا، کیونکہ تم ذرا ابھی چھوٹے مسلمان ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا. یہ دیکھو، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. اب اللہ قرآن میں موسیٰ کو یہ کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے میں جلایا تو تمہیں کانٹیکس نظر آ جائے تاکہ تم بعد میں نہ کہو کہ کون سا تھا. 40 سے 44 تک یہ دیکھو. 40 سے اگر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 40 سے 41 سے ہوگا، سوری 40 کو چھوڑتے ہیں. دیکھو 40، وین یور سسٹر واز گوئنگ ٹو دس فیرو اینڈ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ. اب موسیٰ کو اور ایرن کو یعنی کہ ہارون کو اللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج رہا ہے. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. وہ شرکس ہو گیا. کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ فرعون کے پاس. اور فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں یا ڈر جائیں. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر موسیٰ نرمی سے بات کرے گا تو فرعون کو نصیحت آ جائے گی، وہ ڈر جائے گا؟ یا سختی سے بات بات کرے گا تو نہیں ڈرے گا؟ میں لفظ شاید کیوں ہے بیچ میں؟ ایک ایک اس میں بتاتا ہوں میں. تسلسل کیوں نہیں ہے؟ یقینی بات کیوں نہیں؟ دیکھیں بھائی، اللہ کو یہ پتا تھا کہ وہ فرعون نہیں مانے گا، تو پھر تو شاید کیوں انہوں لکھ رہا نے ہے اس اللہ؟ لیے شاید کا وہ الفاظ یوز کیا ہے. ان کو پتا تھا فرعون نہیں مانے نہیں، گا. ایک سے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا. کس طرح؟ سختی سے بات نہیں کرنا. سختی سے بات کرو گے تو فرعون نہیں سمجھے گا. فرعون سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر نرمی سے بات کرے گا تو شاید نصیحت قبول نہیں کرے گا؟ بھائی دیکھیں، فرعون بھی اللہ کا بندہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے بھی ہاں بنایا تھا. اللہ اس سے بھی ہاں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو یار، اللہ نے اللہ حضرت 70 موسیٰ، ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ کس اسٹوپڈ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ آج تک نہیں ملی مجھے. تمہارے پاس ہے تو دے دو. نہیں اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. چلو آپ 70 نہیں ماؤں کو پیار چھوڑ کرتا. کے، اللہ قرآن میں 3600 جگہ پہ لکھا ہوا ہے اللہ گنہگاروں سے پیار نہیں کرتا. اللہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا. لا یحب الظالمین، لا یحب الاسنین. گنہگاروں سے پیار بھی نہیں کرتا اور ظالموں سے پیار بھی نہیں کرتا. فرعون اللہ جو ہے اپنے بندوں سے گنہگار بھی پیار تھا. کرتا ہے نا. بات سنو، فرعون گنہگار بھی تھا اور فرعون ظالم بھی تھا. ظلم بھی کرتا تھا اور گنہگار بھی تھا. اللہ تو کبھی جی پیار ہی نہیں کرتا اسے. نہیں، دیکھیں نا، آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے اس لیے ان کے پاس بھیجا تھا، شاید وہ اچھے ہو جائیں، سیدھی راہ پہ آ جائیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ قرآن میں بول رہا ہے لا یحب، لا بھائی میری بات یحب سنو. الظالمین. جب اللہ کہہ رہا ہے وہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا، کیا موسیٰ ظالم نہیں تھا؟ موسیٰ کدھر ظالم تھا؟ انہوں نے اور کیا کیا تھا؟ فرعون، سوری لفظ موسیٰ بول دیا، فرعون بولنا تھا. ہاں، فرعون ظالم نہیں تھا. ظالم تھا. اوکے. جب اللہ فرعون تکبر میں تھا، متکبر تھا. جی اوکے، فرعون تکبر کرتا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا متکبروں سے. جی کہتے. اوکے. 16 کی 23 کے اندر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ نہیں کرتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے معتدین سے محبت نہیں کرتا. چیپٹر نمبر 5 کی ورس نمبر 84 میں. چیپٹر نمبر 7 کی ورس نمبر 55 کے اندر اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ تمام کفار جو کہ گناہ کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتا. چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 276 کے اندر اللہ کہتا ہے کہ وہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 205 کے اندر. اچھا اب مجھے بھائی بتائیے، بات سنیں. ہیلو. جو فرعون ہے وہ کافر بھی تھا، متکبر بھی تھا، گنہگار بھی تھا، ایروگنٹ بھی تھا. اس کے اندر یہ تمام خصلتیں پائی جاتی ہیں جو کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. آپ مجھے جو ہے نا بلا وجہ قرآن کے مخالف جا کے بات کر رہے ہیں. بھائی
قرآن ایک طرف، آپ کی بات ایک طرف، کس کی مانوں؟ قرآن کی ہے آپ کی؟ بھائی آپ میری بات سنیں، یہ واقعہ قرآن میں اسی لیے ہے نا کہ اس سے ہمیں نصیحت حاصل ہو ہاں جی، کہ نصیحت تو فرعون کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے فرعون کو شاید کہا کیسے تھا کہ اسے ہوتی ہے؟ نصیحت حاصل نہیں ہونی. فرعون کے واقعے سے ہمیں ہو رہی ہے نصیحت. کیسے ہو رہی ہے کہ اللہ نے شاید کا لفظ یوز کیا؟ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہمارا کانٹیکس آج کا کیا ہے کہ بھائی یہ اللہ تو یہ کو بھی ہو کس سکتا چیز ہے کا کہ علم تھا. یہ عربی کے الفاظ ہیں اور یہ اردو میں بالکل ترجمہ عربی کے کیا ہے. الفاظ ہیں. لا اللہ پرہیپس، اللہ قرآن میں 271 مرتبہ لا ال عربی میں لکھتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرہیپس، شاید، مے بی. 271 ٹائمز، 271 مرتبہ بھائی لا آپ ال. پہلے مسلم تھے. ہیلو، بے شک میں مسلم تھا، میں ایکس مسلم ہوں اس وقت. پھر کیوں چھوڑے آپ نے اسلام؟ آج کے اس ٹاپک دیکھ لو، اسی یہ ایک وجہ تو یہ بھی تھی. اور بتاؤ بھائی اگر بات سنیں میری، یار، بات سنو، ایک بات سنو. یہ بات کرنے سے پہلے یہ تکیہ کلام ہے تمہارا. بات سنے میری، یہ بولنا ضروری ہوتا ہے. نہیں جب آپ دو سن بندے رہے نہیں ہیں بات نا، کر رہے ہیں آپ آپس میں اپنی بکواس تو ایک کیے دوسرے جا کی رہے بات ہی ہیں. سنیں گے. اے بکواس بکوس نہ کریں، یہاں پہ میں شروع تو ہو کیا جاؤں گا، ماں کروں؟ بہن ایک کر دوں گا. تمیز سے بات کرو، تمیز میں رہو، اچھا تمیز سے بات کرو. کیا مسئلہ ہے؟ رکو رکو رکو، میری بات سن لو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے جو کہا مرنے ہے کے کہ اللہ کو کچھ نہیں پتا تھا. نہیں، آپ ایتھسٹ ہیں نا، ان کس کے الو کے مطابق تو پٹھے نے کہا یہ، میں ایتھیسٹ ہوں؟ تو اور کیا ہے پھر؟ آپ بھگوان کو مانتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں کس کو مانتا ہوں؟ تو ابھی پھر اللہ بھائی پہ بات کون ہو کر رہا ہوں، تم؟ پہلے اللہ کو تو دیکھ لو. اللہ شاید کیوں بول رہا ہے؟ جو ٹاپک ہے اس کا کوئی تعلق ہے کسی اور چیز سے؟ مجھے بتاؤ، یہ جو ٹاپک میں نے کھولا ہوا ہے اس کا تعلق ہے کسی بھگوان سے، کسی خدا سے، کسی خدا کے نہ ماننے سے یا ماننے سے؟ کوئی تعلق ہے اس ٹاپک کا؟ بھائی ہے نا اللہ کہتا انڈائریکٹلی. ہے، اللہ لفظ شاید یوز کر رہا ہے، اسے علم نہیں ہے. ایک طرف اللہ کلیم کرتا ہے مجھے سب چیزوں کا علم ہے، دوسری طرف اللہ جب بات کرتا ہے تو اس میں لفظ شاید ڈال دیتا ہے. تو کیسے علم ہے اس کو جب وہ شاید کا شاید 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 کر رہا؟ کیا فرعون کو شاید، شاید کیا فرعون اللہ کے اوپر ایمان لے آتا؟ کیا بول رہے ہو؟ کیا فرعون اللہ پہ ایمان لا سکتا تھا؟ یہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ نہیں لائے گا ایمان. تو پھر اللہ نے لفظ شاید کیوں لکھا؟ اگر اللہ کو پتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا تو یہاں پہ شاید کیوں ہے؟ یقینی بات کیوں نہیں ہے؟ نہیں پتا بھائی مجھے اس کا. یہاں پہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا تم فرعون کے پاس جاؤ اور یقیناً وہ تمہاری بات نہیں مانے گا، لیکن میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے تمہیں بھیجا تھا. یہ ایک پراپر سینٹنس ہے. بھائی یہ یہ ایک سینٹینس کے پراپر چیز ہے کہ دیکھو دنیا، دیکھو میں اللہ، میں نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اس کو مارنے سے پہلے، لیکن جب اس نے نہیں سمجھا تو اسے مارا. یہاں پہ اللہ کہتا ہے اسے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ایمان لے آئے. اچھا بھائی مجھے کال سے ہٹا دیں، کسی اور کو لے لیں، وہ بتا دے گا آپ کو. یعنی آپ کو کچھ نہیں پتا، ایویں کی مسلمان ہے سر؟ میں مسلمان تو ہوں لیکن یہ آپ عجیب سا سوال کر رہے ہو. کیا مطلب عجیب سا سوال کرو؟ اللہ قرآن میں 271 مرتبہ لفظ شاید لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے بھائی؟ سوچو اس بات پہ نا. بھائی ہمیں اتنا نالج نہیں ہے نا اس کا. تو بھائی اگر آپ کو کس چیز کا نالج ہے وہ بتاؤ مجھے. مجھے یہ نالج ہے کہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اللہ کی، یہی ثابت کر دو یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جاؤ. بھائی یہ بات سنیں آپ، ہوں اس میں جتنی بھی آیت ہے نا، اس طرح کی ہوں آیت آپ کوئی خود نہیں بنا سکتے. سر آپ کوئی اس بنا طرح کے، کی میں نے ہزاروں آیتیں بنائی ہوئی ہیں. مجھے بتاؤ کہ آیت میں کیا ہونا چاہیے تو پتہ لگے گا وہ اس سے بہتر ہے. کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ کی قرآن جیسی آیت بنانے کے لیے کیا چیز آیت میں ہونا چاہیے کہ وہ اس سے بہتر ہو جائے؟ اللہ نے کہاں بتایا؟ ابھی تو آپ یہ کتاب دیکھ کے اس کی آیتوں سے تھوڑی تھوڑی ملا کے اپنی آیت بنا کوئی لو تو گے. نہیں ملا کے نہیں، میں اس سے بہتر بنا دیتا ہوں. مجھے یہ آپ بتاؤ کے کیا ہونا نزدیک چاہیے اس بہتر کے ہوگی. اندر، کیا ہونا چاہیے تو اس کے اندر کہ اس سے بہتر ہوئے گی؟ 10 اس کے نکات اندر مجھے بتاؤ جن نکات کے اوپر اگر آیت دوں تمہیں تو وہ اس سے بہتر ہو جائے گی. آپ بنا کے دکھاؤ نا آیت، میں بتاتا ہوں اس میں میں کیا بنا غلطی کے ہے. دکھاتا ہوں، میرے چینل پہ میں کھول کے دکھا دوں گا. ابھی میں اپنے نہیں چینل کی ابھی ویڈیو کھول دوں گا. دکھائیں، تم مجھے بتاؤ دکھائیں. ہونا کیا چاہیے. نہیں آپ دکھائیں، میں بتاؤں گا پھر. عادل
سنو میری بات جی میرے بچے, تم مجھے 10 پوائنٹس دو, نکات دو کہ اگر وہ آیت اس چیز کے اوپر پوری اترتی ہوئی تو اس سے بہتر ہوگی, پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں نا. ورنہ تم جیسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے, بہت سنا ہے, ابھی تو کچھ بولوں گا نا جس وقت میں, تم اس میں سے کیڑے نکالو گے بلا وجہ کے, اور تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا کیونکہ عربی تمہیں آتی نہیں ہے, تم نے عربی پڑھی نہیں کبھی زندگی میں. اچھا تمہیں اتنا ہی پتا, تم میری آیت کو غلط یا صحیح ثابت کرا دیتے ہو, اس کا موجب بنو گے. مجھے یہ آیت پڑھ دو عربی میں, دیکھتا ہوں تمہیں کیسے پڑھتے ہو. یہ آیت مجھے عربی میں پڑھ دو, پڑھو. بھائی عادل پڑھو نا یہ آیت عربی میں بچے. بھائی آپ کو میں نے پوری سنائی ہے بس اتحیات. اتنی سی بات ہے نا. دیکھا اب پرابلم یہ ہے کہ تم میری آیت میں غلطی نکالو گے جبکہ تم عربی کی ایک سینٹنس نہیں پڑھ سکتے, غلطی کیسے نکالو گے؟ تو بچے بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کوئی کرائٹیریا نہیں دیتا, نمبر 1. نمبر 2, تم نے سورہ جن پڑھی ہے؟ پڑھی تھی لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں اوکے, پتہ. سورہ جن میں 28 آیتیں ہیں جو جنوں نے کہی ہیں. اللہ کا قرآن میں دعویٰ یہ ہے کہ کوئی جن اور انس اگر مل بھی جائے نا تو اس جیسی آیت نہیں لا سکتے, جبکہ قرآن میں سورہ جن میں پہلی آیت کو اگر تم پڑھتے تو پتہ لگتا ہے کہ آگے سے 28 آیتیں جنوں نے کہی ہیں. تو جنوں کا کلام قرآن کے اندر موجود ہے. تم کہہ رہے جن اور انس مل جائے تو کوئی قرآن جیسی آیت نہیں بنا سکتے. ایکچولی میں ایک سٹیٹمنٹ ہے مستور السکران کتب القرآن, کہ کسی نے شراب کے نشے میں ٹن ہو کے قرآن لکھا تھا, ورنہ وہ ایسی سٹوپڈ بات نہ کرتا. جب قرآن میں خود جنوں کا کلام موجود ہے تو قرآن کیسے چیلنج کر سکتا ہے کہ جن اور انسان مل جائیں تو اس ٹائپ کا کلام نہیں بنا سکتے, جبکہ قرآن کے اندر جنوں کا کلام ہے. بھائی آپ یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل کیا, ان سے بھی ڈنگر بھاگ گیا, دم اپنے پچھواڑے کے اندر ڈال کے بھاگا. میرے چینل پہ اب جا کے آپ دیکھیں, یوٹیوب چینل پہ ڈاکٹر ذاکر بھائی نلائک بھاگ گیا, نام ہے نہیں آپ وہ اس تو کا نام ہی ہے. لائیو کنسرٹ کرتے ہیں نا, ادھر تو ادھر جا لائیو کے آپ کنسلٹ پڑھیں. بھائی میں اس کے چینل پہ جا کے اٹیک کیا 3 ہفتے مسلسل, 3 ہفتے مسلسل. میرے سارے سبسکرائبر, سارے یوزر, اس وقت آپ کو 4000 لوگ سن رہے ہیں, ہم 3-4 ہزار لوگ اس کے چینل پہ گئے. ہم نے کہا یار لنک دو, میں آتا ہوں ابھی یہیں پہ. بھاگ گیا. پھر ٹویٹر پہ اس کو پوسٹ کیا 3 ہفتے, اسے کہا بھائی میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں, بھاگ گیا. 3 ہفتے بھاگا رہا. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے یار بھاگتا تو بھاگ جا. میں نے اس کی ویڈیو بنا دی, اپنے چینل پہ ڈال دی, جاؤ لے آؤ اس کو, کہو یار آدم سیکر تمہاری مارنا چاہتا ہے, وہ تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, تمہارے چینل پہ آئے گا, وہ بھاگ جائے گا پھر سے. آپ پاکستان کے ہو بھائی؟ الحمدللہ اس ملک کو تھوکا میں نے. یار آپ اچھا کیوں بنے ہو, یہ کیوں چھوڑا ہے اسلام؟ سر آپ کو پتا ہے حکیم عمران ثاقب کا جو نہیں سٹیج ڈیبیٹر ہے, نہیں پتا؟ میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ اللہ ایک شیطان ہے قرآن کے حساب سے, وہ بھاگا ہوا مجھ سے, سٹیج ڈیبیٹر ہے, ابھی تک نہیں آ رہا. میں نے آپ کے جو بھائی انجینئر محمد مرزا ہے اس کو چیلنج کیا تھا. لو دوستو, انجینئر محمد مرزا کو چیلنج کیا تھا کہ انجینئر محمد مرزا تو اپنے چینل پہ صرف لائیو سٹریم رکھ لے, میں خود آؤں گا, مجھے لنک بھیج دیں ای میل میں, میں خود ہی آ جاؤں گا. یہ دیکھو ذاکر نلائک کی جو میں نے کیریئر اینڈنگ ڈیبیٹ کی تھی وہ یہ ہے, اور وہ انجینئر محمد مرزا مجھ سے بھاگ رہا ہے. بھائی آپ کا کون سا اسکالر ہے جو مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پورا پاکستان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہے میرا نام سن کے. آپ اپنے کسی یار بھی مفتی, سوچنے بڑے والی بات مفتی ہے. کے پاس جا کے میرا نام لیں, اسے کہیں یار ایکس مسلم ایڈم سیکر جو ہے نا وہ آپ کو ڈیبیٹ کے لیے چیلنج دے رہا ہے, آپ کا مفتی بھاگ جائے گا, وہ آپ کو گالیاں دے گا, کہے گا اس کے چینل پہ مت جانا. کیوں بھائی, آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں, اس سے ڈیبیٹ کرو, اس کو ہراؤ, اس کو ثابت کرو کہ اسلام صحیح ہے, وہ غلط ہے, لیکن کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا کراچی کا جو مفتی ہے نا, مفتی ہمدرد, اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے میری گردن کاٹے گا. مفتی ہمدرد, ٹھیک ہے. آپ کا جو انجینئر محمد مرزا ہے اس نے مجھے وہ دیا ہوا ہے یہاں پہ چینل کے اوپر سٹرائک دی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے اس کی ویڈیو یوز کی تھی اور اسے چیلنج دیا تھا, اس نے سٹرائک کر کے وہ ویڈیو اڑوا دی. اس کے بعد جو آپ کا طارق مسعود ہے, 4 بیوی ایکسپرٹ, اس نے مجھے سٹرائک دی ہوئی ہے, میں نے اس کی ویڈیو لگا کے اس کو بھی چیلنج کیا تھا طارق مسعود کو. بھائی آپ کے پاکستان کا کون سا مفتی ہے جو مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے؟ بلا لیں. بھائی وہ غامدی صاحب ہے نا, ان سے کر لیں. گامدی کو لیا, ویسے تو گامدی ویسے 2 نمبر ہے, اس کو تو امب کا پتہ نہیں ہے, وہ اسی کو لیا, جا اسی کو لیا. اس کی میں نے ویڈیو دکھا کے ثابت کیا تھا محمد اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا. اس کے آرٹیکل ہماری اور اس تو کی نہیں ویڈیو. سنیں گے یار, ہماری ہاں بات کہاں ہاں, سنتے ہیں. آپ کریں نا گامدی ان سے. گامدی نے لکھا ہوا ہے.
گامدی کہتا ہے محمد اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا. سر جو بندہ اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ جس گامدی کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو نہیں سنا یہ اس نے کہا. سر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, ریئل برتھ آف محمد, اس پہ گامدی کے آرٹیکلز یوز کیے ہیں میں نے. دا ریئل برتھ آف محمد میرے ہی چینل پہ, ایڈم سیکر اردو چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے گامدی کے آرٹیکلز یوز کیے ہیں, میں اس نے دکھایا ہوا, ثابت کیا ہوا. عادل بھائی اسلام میں کچھ نہیں رکھا, یہ صرف ایک کھیل ہے. بچپن سے ہمیں ہمارے ذہنوں میں اسٹوپیڈیٹی ڈالی جاتی ہے. ہم حدیثیں خود پڑھنے نہیں دیتے, قرآن خود پڑھنے نہیں دیتے, قرآن کی فیک ٹرانسلیشنیں دکھاتے ہیں بھائی اور کچھ نہیں کرتے. بھائی اگر اللہ ایگزسٹ کرتے ہوں پھر مرنے کے بعد ہم مسلم کا تو فائدہ ہوگا, تو آپ تو اس اور ایتھیسٹ ہیں. اگر جیسس کرائسٹ ایگزسٹ کرتے ہو تو آپ سب جہنم میں جاؤ گے نا. ہاں بات ختم ہو گئی. تو پھر ادر پہ تو اسلام میں دیکھو نا, اب یہ دیکھو, یہ اگر کا چانس ہے بات کا, رائٹ, تو پھر چانس آپ کا کتنا ہے؟ 50-50 نہیں. اگر شیو ایگزسٹ کرتے ہو تو, اگر اوم ایگزسٹ کرتے ہو تو, اگر برہما ایگزسٹ کرتے ہو بھائی تو پھر آپ اللہ کی جو ہے, probability تو سنے بہت سنے کم اس ہے نا بات پھر. کو, سنے اس بات کو, اس کا مطلب ہے اللہ کا گاڈ ہونے کا چانس مرنے کے بعد 1/100 ہوگا, کیونکہ 100 خدا تو آپ کو نکل ہی آئیں گے کہیں نہ کہیں سے. 100 خدا تو میں ڈھونڈ ہی دوں گا, ٹھیک ہے, تو 1/100 ہوگا پھر. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں 1/100 کے چانس کے اوپر گیم کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ اس دنیا میں سیکھیں, سمجھیں کہ ریئل چیز کیا ہے اور فیک چیز کیا ہے. کچھ دیکھیں نہیں اس کہہ دنیا میں سکتے. سیکھنا سمجھنا نا, مرنے کے بعد تو چانس نہیں ہے نا. وہ تو فلپ آف کوائن, جو کوائن کو جو آپ فلپ کرتے ہیں تو آپ کا 50-50 چانس ہوتا ہے. یہاں پہ تو آپ کا 50-50 بھی نہیں, 1/100 چانس بن رہا ہے. اچھا پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد جون سا خدا ہوگا وہ اس کی خدا کی ٹیچنگ دیکھو نا, وہ نہیں اپنے مرنے کے اپنے بعد پھر حساب سے ہوگا کرے گا نا. ختم. کیا ختم؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کرائسٹ خدا نکلا وہاں پہ تو پھر محمد تو کرائسٹ کے پیروں کے نیچے ہوگا نا, کیونکہ کرائسٹ نے کہا تھا وہ خدا کا بیٹا ہے, خدا کے طور پہ جن کے آیا اس دنیا میں, تو پھر وہ محمد کو تو پیر کے نیچے مسلے گا کہ تو نے میری گوسپل چینج کر دی. محمد کو جہنم میں ڈالے گا اگر کرائسٹ خدا نکل آیا مرنے کے بعد. اسلام کی ٹیچنگ تو صحیح ہے نا, غلط تو نہیں ہے نا کیسے ٹیچنگ؟ ٹیچنگ صحیح ہے یار؟ جو اسلام کی ٹیچنگ یہ کہے کہ 53 سال کا بندہ 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے, جیسا کہ محمد 53 ایئرز کا تھا جب اس نے 9 سال کی عائشہ کو ساتھ شادی کر کے سیکس کیا تھا, جو یہ والی ٹیچنگ دے وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ جو یہ ٹیچنگ دے کہ عورتوں کو یرغمال بناؤ, سلیب بناؤ, ان کے ساتھ سیکس کرو, وہ ٹیچنگ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ خود سوچے نا, اس میں کیا صحیح ہے؟ ان باتوں میں کیا صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو ایک دو باتیں آپ نے بتائی ہیں, باقی اوکے ٹھیک آگے ہے چلے سر. چلتے ہیں. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک بندے نے نا مجھے بتایا تھا, میں ایک بڑی مزدار ویڈیو, اس کا نام ہے اسٹوپیڈیٹی ان سناتن دھرما, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میں وہ کھولتا ہوں اپنی ویڈیو, 5 منٹ کی ویڈیو ہے, میں نے بنائی تھی, اس کا نام تھا اسٹوپیڈیٹی ان سناتن. ایک بندہ آیا تھا جس نے کہا تھا سناتن جو ہے نا اسٹوپیڈیٹی ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کا رسپونڈ کیا تھا. رک جاؤ ذرا, میں ابھی دکھاتا ہوں, ویڈیو چلاتا ہوں.